یاد رکھیں ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، بڑے دو دشمن ہیں ہمارے. ایک دشمن ہے شیطان اور دوسرا دشمن ہے نفس. اور نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. آپ کہتے ہیں نا جی گناہوں پر ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے. گناہوں پر کون بھڑکاتا ہے؟ شیطان بھڑکاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کو جب شیطان بنا تو اسے کس نے بھڑکایا؟ سوال تو یہ ہے اگر شیطان ہی گناہوں پر بھڑکاتا ہے تو پھر ابلیس اسے شیطان کس نے بنایا؟ اسے گناہ پر اور تکبر پر کس چیز نے آمادہ کیا اور بھڑکایا؟ تو یاد رکھیے ابلیس کو اس کے نفس اور اس کی انا نے تکبر پہ بھڑکایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. کیا کہا ابلیس کو اس کے نفس نے؟ کیا دلیل سمجھائی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ تعظیم بجا لاؤ. سارے کے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس کے نفس نے اسے انکار پر آمادہ کیا. کیا کہتا ہے؟ اس کے نفس نے خود اسے دلیل سمجھائی. انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. عرض کرتا ہے الہ العالمین آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میں آدم سے بہتر اور افضل، لہذا افضل ادنا کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ دلیل اس ابلیس کو کس نے بتائی؟ اس کے نفس نے بتائی. نفس نے. تو نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے بھائی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نظر بہک رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، حالانکہ شیاطین قید کر دیے گئے. پھر انسان کو گناہوں پہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو آمادہ کر رہی ہے؟ وہ نفس ہے بابا. شیطان تو قید کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نفس تو آزاد ہے نا. تو شیاطین کے قید کرنے کی وجہ سے نیکی کا ماحول ملتا ہے. دیکھیں نا رمضان سے پہلے جو آج کل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگوں کے قلوب نرم ہو گئے، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ شیطان قید کر دیا گیا، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، اس لیے نیکی کا ماحول میسر آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نظر بہک رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ نفس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے انسان جو ہے گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں دیا کہ نفس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور یاد رکھیے نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، وہ سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے.
تو یہ مہینہ اللہ پاک نے نفس کے خلاف لڑنے کے لیے دیا. اور یاد رکھو، اگر آپ نے نفس کے خلاف لڑ کر نفس کو مغلوب کر لیا ہے اس مہینے میں، جب رمضان ختم ہوگا شیطان قید سے آزاد ہو کر وہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. اگر آپ نے نفس کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا ہے تو پھر شیطان آزاد ہو کر بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. دیکھو، شیطان اکیلا نہیں گناہ کروا سکتا، میری بات سمجھیے ذرا. شیطان اکیلا گناہ نہیں کروا سکتا جب تک نفس اس کا ساتھ نہ دے. وہ کہتے ہیں نا چوری ہو گئی جی، چوری ہو گئی. سیانے لوگ کہتے ہیں جی چوری ایسے نہیں ہوتی، کوئی اندر کا بھیدی اور سہولت کار موجود ہے. کوئی اپنا بندہ اندر کا بھیدی سہولت کار موجود ہے، اس نے سہولت مہیا کی ہے تب جا کے چوری ہوئی. ایسے ہی بھائی شیطان ہمیں اس وقت تک گناہوں پہ نہیں بھڑکا سکتا ہے جب تک ہمارا نفس اس کا ساتھ نہ دے. اس لیے اپنے نفس کو مغلوب کرنا ہے بھائی، اس مہینے میں نفس کو مغلوب کرنا ہے. یہ نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے اس کی لگام کو قابو کرنا ہے. اگر اس کی لگام قابو کر لی تو پھر یہ ادھر ہی لے جائے گا جدھر انسان چاہے گا، اور اگر اس کی لگام قابو میں نہ آئی تو پھر بندہ اس ہی کے رحم و کرم پہ ہے، جدھر چاہ کر جائے بندے کو لے جائے، کسی کھائی میں جا کے گرا دے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نفس کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم اپنی ذرا گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا نفس کتنا کنٹرول ہے، ہم نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کیا ہوا ہے. ذرا اس پہ غور کریں بھائی. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے پیغمبر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دینا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، لا الہ الا اللہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے جب وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر اللہ پاک کی ذات. اور اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. میرے پیغمبر آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. جب نفس کو الہ بنا لیا پھر کلمہ باقی بچا، پھر مسلمانی بچی؟ بابا مسلمانی پھر نہیں بچی. مخلوق کی اطاعت کرنے سے جب اللہ کی معصیت لازم آئے تو اسے شرک کہتے ہیں. مثال میں آپ کو دے کر سمجھاؤں. اذان ہوئی ہے، صبح آپ سوئے پڑے ہیں، آپ سوئے ہوئی ہیں، آنکھ بھی کھل گئی، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز بھی آ گئی، آپ کو پتہ بھی ہے نماز فرض ہے، لیکن آپ نے کمبل صحیح کر کے کروٹ بدل لی. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے بابا. بعض لوگوں کو اپنی توحید پہ بڑا ناز، اسی بڑے موحد ہے جی، رب کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے. ہماری اچھی بات ہے، اللہ توحید پر ہی دنیا و آخرت کی نجات کا مدار ہے، لیکن شرک صرف یہی نہیں کہ بندہ اپنی پیشانی رب کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے. بابا اگر ہم نے اللہ کا حکم پیچھے کر دیا اور اپنے نفس کو آگے کر دیا تو یہ بھی شرک ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، اذان ہوئی، آپ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے، لیکن آپ نے کمبل صحیح کر کے کروٹ بدل لی، سو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے.
آپ نے اپنے نفس کو آگے کر دیا، اللہ کا حکم پیچھے کر دیا، شرک کے مرتکب ہو گئے آپ۔ یہی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بنے گا ہمارا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ سود حرام ہے، اللہ پاک کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے صاف کر کے فرما دیا کہ سود حرام ہے، بلکہ اتنی سخت تحدید فرمائی، فرمایا جو اپنے آپ کو سود سے باز نہیں رکھتا پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی ساڈا تو دھندا ہی نہیں چلتا، سود کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا دھندا نہیں چلتا، اس لیے ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ نفس کی پوجا ہو رہی ہے، رب کو اس نے اور اس کے حکم کو اس نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہے زکوٰۃ، نماز کی طرح، روزے کی طرح فرض ہے، لیکن بندہ کہتا ہے جی یہ ساڑھا اپنا مال ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، ہم کیسے دیں؟ زکوٰۃ کو بندہ ٹیکس کہتا ہے اور نہیں دیتا تو یہ بھی نفس کی پوجا ہے بھائی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد بندہ وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ تو ہم نے اس مہینے میں نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، نفس کو مغلوب کر دینا ہے، حیوانی تقاضے ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ دیا۔ اب یہاں سمجھیے بات کو کہ حیوانی تقاضے کیسے ختم ہوں گے؟ حیوانی تقاضے اور نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ نفس کے تزکیے کی تدابیر اور صورتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، حضرت فرید الدین عطار، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں خنجر خاموشیوں شمشیر جو، خنجر خاموشی شمشیر جو، نیزہ تنہائی ترک ہجوم۔ یہ فارسی کا شعر ہے، ذرا میں آسان کر کے بتاتا ہوں۔ ایک اور اللہ کے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، شیخ ابراہیم خباب، وہ فرماتے ہیں نفس کے تزکیے کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھے، غور اور فکر کے ساتھ پڑھے تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو غور کر کے پڑھنا، سمجھ کر کے پڑھنا، تدبر سے پڑھنا۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں لوگو قرآن مجید کو جب پڑھا کرو تو تدبر سے پڑھا کرو، غور کر کے پڑھا کرو، سوچ کر کے پڑھا کرو قرآن مجید میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری صورت ذکر کرتے ہیں خلاء البطنی، پیٹ خالی رکھنا، ہر وقت پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، پیٹ خالی رکھنے سے بھی انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت فرماتے ہیں التضرع عند السحر، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونا، رونا اللہ کے حضور رونا، یہ بھی انسان کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بابا سحری کے وقت اٹھ کر کچھ دیر اللہ کی حضور رو لیا کریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کا منہ ہی بنا لیا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پر اکثر و بیشتر جمعے کے نماز کے بعد کچھ ایک فقیر مانگنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، بارہا مشاہدہ ہوا کہ وہ فراڈی ہے، اور اکثر فراڈی ہوتے ہیں، مسجد میں مانگنے والے فراڈی ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر جو مانگتا ہے اسے دیا بھی نہ کرو، مسجد سے باہر کوئی مانگے تو ضرور دو، مسجد کے اندر مانگنے والے کو مت دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، 1 منٹ میں آنکھیں برس پڑتی ہیں ان کی، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ رو پڑتے ہیں کہ نہیں رو پڑتے؟
حالانکہ وہ جھوٹا رونا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے رونے پر ترس کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی حضور رو لیں، اگر رونا نہیں آتا رونے کا منہ بنا لیں تو اللہ پاک کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ شیخ ابراہیم خباب فرماتے ہیں التضرع عند السحر، سحری کے وقت اٹھ کے رونا، گڑ گڑانا، یہ بھی نفس کے تزکیے کا سبب ہے۔ اور چوتھی چیز ذکر فرماتے ہیں قیام اللیل، قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا۔ اور پانچویں چیز فرماتے ہیں مجالس الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس، اس سے بھی انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب سمجھیے بات ذرا، کتنی چیزیں؟ 5۔ قرآن مجید کو تدبر اور غور سے پڑھنا، پیٹ کو اکثر خالی رکھنا، سحری کے وقت اٹھ کے رونا، قیام اللیل کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت۔ آپ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ ان 5 چیزوں کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں آپ کے پاس کہ آپ ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلی چیز قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن کو تدبر سے پڑھنا۔ رمضان میں قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے یار، کم از کم تراویح کے اندر تو آپ سنتے ہی ہیں نا۔ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرآن زیادہ سنا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا۔ تو رمضان سے بڑھ کر پیٹ کب خالی رہ سکتا؟ لیکن یاد رکھیں خالی اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں کہ اگر شیری منڈ کے کرے 4 پراٹھے کھا جائے تو شام تک تو اسے جو ہے نا وہی گلوچیاں آنی راسن، تو یہ کیا پیٹ کا خالی رہنا ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بندہ سحری ضرور کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ زیادہ نہ کھاؤ، کچھ کھا لو، ضرور کھاؤ اس لیے کہ اس کھانے میں برکت ہے۔ تو کھانا چاہیے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ شام تک بندے کو بھوک کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو جب پیٹ خالی ہو، رمضان سے بڑھ کر پیٹ خالی کب رہ سکتا ہے؟ اور تیسری چیز سحری کے وقت گڑ گڑانا۔ سحری کے وقت ویسے ہی یار آپ بیدار ہو جاتے ہو، ویسے ہی اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، چلو اور نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ کے رو لو، رونے کا منہ بنا لو، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ پھر قیام اللیل تراویح کی صورت میں بھی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ نے تراویح پڑھ لی تو ایک قسم کا قیام اللیل آپ کو حاصل ہو گیا۔ ہاں آپ مزید تہجد پڑھنا چاہیں تو وہ تو نور علی نور ہے۔ اور 5ویں چیز مجالس الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں، رمضان میں اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں، چلو یار سارے نہیں، کچھ تو صالحین ہوں گے، کچھ تو اللہ والے ہوں گے، کچھ تو نیک ہوں گے، تو ان نیک لوگوں کی صحبت بھی آپ کو میسر آ جائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں رمضان سے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کرنا اور ان پہ عمل کرنے کا کوئی وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے روزے کی حکمت اور روزے کے فلسفے کو ذکر کیا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اور اگر آپ کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، آپ نے اپنے منہ زور گھوڑے پر غلبہ پا لیا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کے باقی 11 مہینے بھی وہ نیکی میں گزریں گے۔ آپ کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہے گا اور آپ کا نفس روحانی جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ بس گناہ بخشوا لو۔ نہیں بابا، یہ رمضان اللہ نے ایک مشق دی ہے، ایک ریاضت ہے، یہ ایک مشق ہے۔ اللہ پاک نے حلال سے روک دیا، حلال سے نہیں کھانا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، مشروبات نہیں پینے، جائز اور حلال بیوی ہے، نفسانی تقاضے پورے نہیں کرنے، حلال سے روک کر اللہ پاک نے ایک مشق کروائی، ایک
پریکٹیکل مشق کروائی ہے، تاکہ انسان جب اس مہینے میں حلال کو چھوڑ دے گا تو اسے باقی 11 مہینوں میں حرام سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔